اشاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خون کی بارش۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ ہندوستان کے جنگلوں کا سلسلہ تنک پور میں ساردا ندی کے اس پار نیپال کے علاقے کے جنگلوں سے جا ملتا ہے۔ ساردا ندی کچھ اس طرح بہتی ہے کہ بیچ بیچ میں ٹاپو نما پلاٹوں پر گھنے جنگل ہیں جن میں ہاتھی سے لے کر شیر، تیندوا، جنگلی سور اور ریچھ ملتے ہیں۔ تنک پور کے ایک ٹھیکیدار نے نواب افتخار علی خاں کو اپنے علاقے کے جنگلات میں شکار کھیلنے کی کئی بار دعوت دی، لیکن یہ بالکل اتفاق تھا کہ ہر بار کسی دوسری جگہ شکار کے لیے جانے کا پروگرام بن جاتا اور تنک پور نہیں پہنچ پاتے تھے۔ مئی جون کی گرمی پڑ رہی تھی کہ ٹھیکیدار علی احمد خاں مالیر کوٹلہ آ گئے اور نواب صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر دیا۔ علی احمد خاں رامپور کے ایک معروف اور ممتاز پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بھلا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ نواب صاحب انہیں ٹال دیتے؟ نواب صاحب نے مجھے طلب کیا اور ہدایت کی کہ میں فوری طور پر بھوپال چلا جاؤں اور نواب حمید اللہ خاں کو ہمراہ لے آؤں تاکہ تنک پور کے شکار میں وہ بھی شریک ہو سکے۔ میں دوسرے ہی دن بھوپال کے لیے روانہ ہو گیا اور چوتھے دن نواب حمید اللہ خاں کے ہمراہ مالیر کوٹلہ واپس آ گیا، اور جب ہم تنک پور پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک انتہائی خونخوار شیرنی جو نیپال کے جنگلوں میں رہتی ہے اور ساردا ندی پار کر کے تنک پور آ جاتی ہے اور جو بھی اس کے ہتھے چڑھتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ شیرنی نہیں ہے بلکہ چڑیل ہے، کیونکہ وہ جب آبادی میں داخل ہوتی ہے تو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، بس جس نے بھی اسے دیکھا ہے اس وقت دیکھا جب وہ اپنے شکار کو منہ میں دبا کر لے جا رہی ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر و بیشتر شیرنی نے ایسے لوگوں کو کھایا ہے جو ندی کے کنارے پر بیٹھ کر مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے یا پھر گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ شیرنی ایک ہفتے کے وقفے سے آتی ہے۔ ابتدا میں لوگوں نے شیرنی کو خوفزدہ کرنے کے لیے شور بھی مچایا، لیکن وہ شور کے جواب میں بے حد خوفناک انداز میں دھاڑنے لگتی ہے۔ ہم لوگوں نے شیرنی کی تفصیلات سن کر علی احمد خان سے کہا کہ شیرنی کو چڑیل سمجھ لینا یہ تو ان لوگوں کا وہم ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جس شیرنی کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ بے حد چالاک، بد مزاج، نڈر، ڈھیٹ اور بڑی خوفناک شیرنی ہے۔ اس کے ہلاک کرنے میں خاصی دقت پیش آئے گی۔ اگر اس بستی کے لوگوں نے ہم سے تعاون کیا تو ہم اپنے مقصد میں یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ بظاہر تو ہمیں ان کا تعاون حاصل کرنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، چونکہ ان کم بختوں کے دماغوں میں شیرنی چڑیل بن کر سما گئی ہے، اور اس وہم کو ختم کرنا اس وقت تک کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے جب تک شیرنی کو ہلاک نہ کر لیا جائے۔ علی احمد خان نے نواب حمید اللہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ دیہاتی لوگ بڑے وہمی اور کمزور عقیدے کے ہیں، اس لیے معمولی باتیں انہیں پریشانی میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انہیں لاکھ سمجھاؤ لیکن یہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ آپ حضرات انہیں سمجھانے کی کوشش کر دیکھیں، ممکن ہے کہ آپ حضرات کی باتوں کا ان کے دل و دماغ پر اثر ہو جائے۔ میں نے اگر ان سے تعاون کی بات کی تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب میرے دشمن ہو جائیں گے اور پھر مجھے ان سے اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے نواب صاحب سے اجازت لے کر آبادی کے 2-4 بوڑھوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بری طرح مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے، شہر کے لوگ ہم لوگوں کو بالکل نادان یا پاگل سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ اس آبادی کے دوست یا ہمدرد نہیں ہیں
بلکہ دشمن ہے۔ آپ نے ذرا بھی شیرنی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس کا انتقامی جذبہ بڑھ جائے گا اور پھر وہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے گی اور نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ آپ لوگ ہم لوگوں کو ہمارے حال ہی پر چھوڑ دیں۔ اسے جتنی جانوں کی بھینٹ لینی ہے وہ ضرور لے گی، اسے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ آپ ہمارے حال پر کرپا کریں اور واپس شہر چلے جائیں۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر نواب صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ نواب صاحب نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے میری ناکامی کو محسوس کر لیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں جل بھن کر اپنے کمرے میں آ گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ شام کو چائے پینے کے لیے نواب صاحبان نے مجھے طلب کیا اور مجھے دیکھتے ہی نواب افتخار علی خان کہنے لگے، نواب علی، پتہ نہیں تمہارا یہ غصہ کرنے کی عادت کب ختم ہوگی؟ معمولی سی بات پر بری طرح بگڑ جاتے ہو۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات سے تمہارا واسطہ پڑا ہے، لیکن تم اب بھی جذباتی ہو جاتے ہو۔ سید صاحب، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، یہ صرف ماحول کا قصور ہے۔ یہ لوگ جس قسم کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں میں توہمات اگر نہ ہوں تو انہیں جاہل کون کہے؟ ہم تمہارے انداز سے سمجھ گئے تھے کہ ان میں سے کسی نے تم سے کوئی تلخ بات کہہ دی ہے جس پر تم مشتعل ہو کر وہاں سے اٹھ آئے ہو، اس لیے ہم نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بہرحال ہم لوگ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کا یہ وہم ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ میں نے علی احمد سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی دوسرے علاقے سے 4-6 جوان لا دیں تاکہ ہم ان کے ذریعے مچان وغیرہ بنوا سکیں۔ علی احمد خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل پرسوں کے درمیان میں 4 مزدوروں کا انتظام کر دیں گے۔ یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، لیکن آدمیوں کے ملنے کی بے چینی باقی رہ گئی۔ دوسرے دن 4 نوجوان آ گئے اور انہوں نے آتی کہا کہ حکم کریں، ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل میں پہنچ گیا اور 3 درختوں پر مچانے بندھوا کر ان کے چاروں طرف جھاڑیوں کی شاخیں اور پتے لگا کر انہیں اچھی طرح چھپا دیا۔ اس کے بعد واپس آ گیا۔ شام ہوتی ہم لوگ مچانوں پر جا بیٹھے۔ اندھیری رات تھی۔ سورج غروب ہوتی پورے جنگل میں اندھیرا چھا گیا۔ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تمام رات شیرنی کی آمد کا انتظار کیا، لیکن شیرنی اس طرف نہیں آئی۔ صبح ہوتی ہم لوگ آبادی میں واپس آ گئے۔ نواب حمید اللہ خان کی ہدایت کے مطابق بکری کے 3 بچے خرید کر مچانوں کے نیچے باندھے گئے اور شام تک انتظار کیا گیا۔ مغرب سے کچھ دیر قبل ہم سب مچانوں کا جائزہ لینے وہاں پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، بکری کے 3 بچے وہاں سے غائب ہیں۔ میں نے نواب صاحبان سے کہا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وقت میں بکری کے 3 بچوں کو شیرنی کیسے لے جا سکتی ہے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنگل میں شیرنی کے علاوہ اور بھی درندے موجود ہیں۔ نواب افتخار علی خان میرے خیال سے متفق ہو گئے، لیکن نواب حمید اللہ خان کا کہنا تھا، یہ ساری کارروائی صرف چالاک شیرنی کی ہے، وہ کمبخت ایک ایک کر کے بکری کے بچوں کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اس درخت سے جس کے نیچے ہم کھڑے تھے خون کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ سب نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ درخت کی آخری اور ایک موٹی شاخ کے اوپر چھوٹی چھوٹی شاخوں کے درمیان بکری کا ایک بچہ رکھا ہوا تھا، جس کا خون ابتدا میں تو پتوں اور شاخوں پر گرتا رہا اور اس کے بعد نیچے گرنا شروع ہو گیا تھا۔ بکری کے بچے کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ کوئی درندہ ضرور اس درخت پر ہی موجود ہے۔ ہم تینوں جلدی سے مختلف سمتوں سے درختوں کے چاروں طرف چکر لگا کر درندے کو تلاش کرنے لگے۔ نواب افتخار علی خان نے درخت پر کچھ دیکھ کر اچانک فائر کر دیا۔ فائر ہوتی کوئی شیب بڑے زور سے ایک جھاڑی پر آ پڑی۔ سب نے چونک کر اس طرف دیکھا
اور یہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ ایک بھاری بھرکم چیتا جھاڑی کے درمیان پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ سب نے نواب افتخار علی خان کو صحیح نشانے کی داد دی۔ ابھی ہم لوگ چیتے کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اچانک ایک جھاڑی سے شیرنی نکل کر آنکھ جھپکتے ہی ایک دوسری جھاڑی میں غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے اس کے بعد جنگل کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ میں نے ازراہ مذاق کہا کہ واقعی یہ شیرنی کہیں چڑیل نہ ہو۔ ہم سب نے اسے دیکھا اور اس کا کہیں دور دور تک اب پتہ نہیں ہے۔ نواب صاحبان میری بات سن کر ہنسنے لگے۔ اس کے بعد ہم لوگ آبادی میں واپس آ گئے۔ سب لوگ اس خیال سے متفق تھے کہ اب شیرنی کئی دن تک اس جنگل میں واپس نہیں آئے گی۔ وہ فائر کی آواز سن کر یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئی ہوگی۔ ٹھیکیدار علی احمد خان اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ شیرنی بے حد چالاک ہے، وہ فائر کی آواز سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ لوگ مطمئن رہیں، شیرنی رات ہی کو جنگل میں واپس آ جائے گی۔ زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ جنگل ہی میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئی ہوگی۔ علی احمد خان کی بات سن کر ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ایک مچان کے نیچے ایک بھاری بھرکم بیل باندھ کر رات میں شیرنی کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ فیصلے کے مطابق ایک بیل خرید کر مچان کے نیچے باندھا گیا اور شام ہوتی ہم سب اپنی اپنی مچان پر جا بیٹھے۔ کچھ ہی دیر بعد گہرے اندھیرے نے پورے جنگل کو آغوش میں لے لیا۔ ہم لوگ شیرنی کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بیل بار بار اپنے کھر سوکھے ہوئے پتوں پر مار رہا تھا، جس کی آواز سے ہم چونک چونک جاتے تھے۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے اچانک ایک طرف سایہ دکھائی دیا، جسے دیکھتی سب لوگ اس طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم سب نے اپنی اپنی رائفلوں کا اچھی طرح جائزہ لیا اور فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سایہ کچھ قریب آیا تو اس نے سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا، چونکہ یہ سایہ اونچائی میں بہت زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ ریچھ ہے جو اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن سائے کا قد ریچھ سے بہت زیادہ تھا، اس لیے ہم یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کاہے کا سایہ ہے۔ سایہ مسلسل ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اس وقت یہ وہم سمانے لگا کہ یہ وہی چڑیل آ رہی ہے جو شیرنی کی شکل میں آبادی کے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ اس وہم کے آتی میں نے چپکے چپکے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ نواب صاحبان بار بار مجھے اپنے مخصوص اشاروں کے ذریعے فائر کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ وہ سایہ اچانک ایک جھاڑی کی آڑ میں آ کر غائب ہو گیا۔ سائے کے اس طرح غائب ہو جانے سے سبھی پریشان ہو گئے۔ ایسے مواقع پر مچان سے نیچے اترنا چونکہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کوئی بھی سمجھدار شکاری مچان سے نیچے نہیں اترتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا اور ہماری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ہم اس جھاڑی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اچانک وہ سایہ ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ اندھیرے کے باعث اس کی صحیح جسامت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے چونکہ چڑیل کا یقین سا ہو گیا تھا، اس لیے میں پوری تیزی کے ساتھ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سائے کی طرف پھونک رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ سایہ رک گیا اور اچانک آواز آئی، نواب صاحب کہاں ہیں؟ یہ آواز علی احمد خان کی تھی، جسے سن کر میرے جسم میں جان آ گئی اور اس بے وقوف آدمی پر بہت زیادہ غصہ بھی آیا، چونکہ اگر ہم میں سے کوئی ان حضرت کو درندہ سمجھ کر فائر کر دیتا تو ان کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ علی احمد خان جب قریب آ گئے تو نواب افتخار علی خان نے انہیں اپنی مچان پر بلا لیا۔ مجھے چونکہ ان کی آمد کا مقصد معلوم نہ ہو سکا تھا، اس لیے غصے میں میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ صبح سویرے جب ہم لوگ مچانوں سے اترے تو مجھے نواب افتخار علی نے بتایا کہ شیرنی
آبادی کے ایک پرانے کنویں میں جا گری ہے، جس کی اطلاع احمد علی خان ہمیں دینے کے لیے آئے تھے۔ رات میں چونکہ مچانوں سے اترنا خطرے کی بات تھی، اس لیے صبح ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ شیرنی کے کنویں میں گرنے کی اطلاع نے میرا سارا غصہ ختم کر دیا اور ہم لوگ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آبادی میں پہنچ کر ہم نے ایک جگہ بہت سے آدمیوں کو جمع دیکھا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر سب کو ہنسی آ گئی کہ 4-6 آدمی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کنویں میں گری ہوئی شیرنی کو مار رہے ہیں، اور شیرنی بری طرح مشتعل ہو کر دھاڑ رہی ہے۔ ہمارے پہنچتے ہی سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ میں نے نواب حمید اللہ خان سے کہا کہ آپ فائر کر کے شیرنی کو ہلاک کر دیں۔ یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہوا ہے کہ آبادی کے ان لوگوں کے سامنے شیرنی ہلاک ہوگی جو اسے چڑیل سمجھ رہے تھے۔ نواب حمید اللہ خان ہنس کر بولے، سید صاحب، میں نے آج تک کسی مجبور پر گولی نہیں چلائی۔ شیرنی چونکہ اس وقت حملہ کرنے سے معذور ہے، اس لیے اس پر گولی چلانا میں جائز نہیں سمجھتا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک نوجوان کی طرف بڑھے اور اسے اپنی رائفل دیتے ہوئے کہا، لو تم آج اس پر گولی چلاؤ۔ وہ نوجوان ٹھٹک کر رہ گیا، لیکن نواب حمید اللہ خان نے رائفل اس کے کندھے سے لگاتے ہوئے فائر کرنے کی ترکیب بتانی شروع کر دی۔ ہر شخص کی نظریں اس نوجوان پر جمی ہوئی تھیں۔ نواب حمید اللہ خان نے اسے نشانہ لینے اور پھر ٹریگر کھینچنے کا طریقہ بتاتے ہوئے اسے کنویں کے بالکل قریب کر دیا۔ نوجوان نے ہمت کر کے رائفل کندھے سے لگا لی اور شیرنی پر فائر کر دیا، لیکن وہ رائفل کا جھٹکا برداشت نہ کر سکا اور پیچھے گر گیا۔ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ نوجوان جلدی سے کھڑا ہو گیا اور شرمندہ ہو کر اپنے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہنسنے والوں کو دیکھنے لگا۔ کنویں میں شیرنی بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، جس کی وجہ سے پانی میں عجیب قسم کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ چند منٹ بعد شیرنی ٹھنڈی ہو گئی اور اسے رسیوں کے ذریعے باہر نکالا گیا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ سب لوگ پوری آبادی میں جا کر بتا دیں کہ چڑیل کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور جو اسے دیکھنا چاہے وہ یہاں آ جائے۔ کچھ ہی دیر بعد پوری آبادی شیرنی کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑی، اور ہم بمشکل تمام وہاں سے درندوں کی کھالیں لے کر روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، اور تحریر ہے قمر نقوی امروہی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔